السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک عبرت ناک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ایک مولانا اور عالم تھے۔ وہ کہیں تقریر کے لیے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ راستے میں جہاں پر ان کو تقریر کے لیے جانا تھا تو انہوں نے دیکھا راستے میں ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ عجیب حالت، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، غبار آلود ہے، عجیب درد ہے، نہ اس کا کوئی ہمدرد ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کون شخص ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کہنے لگا مولانا ادھر تشریف لائیے۔ پیلے دانت، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور کمزور سانچہ، اس کے پاؤں پر ایک کپڑا بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مجھے عبرت سے دیکھو۔ ابھی آپ کی تقریر کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، میں نے سنی ہے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگا یہاں میرا ایک مکان ہوا کرتا تھا اور دکان بھی تھی، کاروبار بھی تھا۔ میں کون تھا؟ میں ایک شیر جیسا آدمی تھا، بہادر، طاقتور، لیکن اب بھیک مانگ رہا ہوں اور کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ کہنے لگا غور سے سنو، میری بات کو غور سے سننا، عبرت کی بات بتا رہا ہوں۔ مولانا کہنے لگے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے کافی دیر تک رونا رویا، آنسوں سے روتا رہا، بہت دیر تک رویا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا میں بڑا ہی بد نصیب آدمی ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر چپلیں ماری ہیں، جوتے مارے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسے عبرت ناک واقعے سے شعور پیدا فرمائے اور اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا ایک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ، گنڈے دوست تھے، موالی قسم کے دوست ہوتے ہیں بہت سے لوگ، بچے آج کل نئے ذہن کے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوست اپنے آوارگی کرنے والوں کو اور شرارتیں کرنے والوں کو، بدتمیز لوگوں کو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، اس طرح کی چیزیں میں عیب میں پڑے ہوئے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھ کر۔ خیر وہ بھی اس طرح کے دوستوں میں پھنس گیا اور سینما ہال گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جب گھر پہنچ کر ماں سے کھانا مانگا تو ماں نے اس کو شرم دلائی، ساری رات آوارہ گردی کرتے پھرتے ہو اور کبھی پولیس پکڑ لیتی ہے، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہارا دادا ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی ہے، تم کس پر تمہارا سایہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں نے مجھے ممتا بھرے انداز میں غصہ ظاہر کیا۔ ماں تھی، غصہ مجھے کر رہی تھی، اس کا جائز تھا غصہ، لیکن بس مجھ پر غصہ طاری ہو گیا اور میں اپنی ماں پر چپل لے کر چڑھ گیا اور میں نے ماں پر اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، چپلوں سے اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیا۔ ماں کے منہ سے صرف اتنی آواز سنی، اے عرش والے، اس لیے بچہ دیا تھا، آج یہ مجھے جوتے مارتا ہے اور میں اس کے جوتے کھا رہی ہوں۔ اے میرے رب، اپنے پاس مجھے بلا لے اور تو اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے۔ ماں نے اتنے الفاظ کہے۔ کہنے لگا اسی وقت میں رات کو سویا اور سونے کے بعد میرے پیر میں درد ہوا۔ درد ہونے کے بعد وہ پیر میرا صبح تک سوج گیا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، ادھر دکھایا ادھر دکھایا، سارے میں بھاگتا رہا، الغرض یہ کہ اس کا پاؤں کٹنے کے در پر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں کا حصہ کٹوا دیا اور اس کے پیروں میں سے پیپ بہہ رہی تھی۔ ہفتے بھر میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں کی دعا اس کے رب نے سن لی اور ہفتے بھر میں انتقال ہو گیا، لیکن یہ شخص عبرت کا نشان بنا رہا۔ اس کے پیروں میں پیپ پڑ گئی، پیپ بہنے لگی،
بدبو مارنے لگا اس کا پیر کا زخم، اس کی بیوی اس سے چھوٹ گئی، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے ہیں۔ جو بھی کوئی راستے سے گزرتا تو روز راستوں میں کتوں کی طرح اس کے پاس جو ہے روٹی پھینک کے جاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ رہا ماں کا نافرمان، یہ ہے ماں کا نافرمان آدمی، یہ وہ لعنتی ہے جس کو اس کی ماں نے بد دعا دی ہے اور یہ آج جو ہے کتے کی طرح اس طرح سے بھیک مانگ کر کھا رہا ہے۔ اندازہ کیجیے میرے بھائیوں، ہم لوگ، آپ جو بیان سن رہے ہیں، آپ جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ ہمیں آپ کو سب کو سلامت رکھے اپنے والدین کے سائے میں، اور ہم ان کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو والدین کی قدر، اور جن کے ہیں وہ آج ناقدری کر رہے ہیں اپنی جوانی کے جوش کے اندر، اور اپنے آپ کو جو ہے دوسرے طریقے سے والدین کے ساتھ جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں ان کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں۔ والدین وہ سرمایہ ہیں جو بغیر کسی لاب اور لالچ کے اور اپنے بچوں کے ساتھ تمام خیر خواہی کے جذبات کو پورا کرنے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں جوش کہاں سے آیا، ان ہڈیوں میں خون کہاں سے دوڑ رہا ہے، ان ہڈیوں میں طاقت کہاں سے آئی ہے۔ یہ جو پروان چڑھے ہوئے جسم ہے ہمارے قد و قامت، ہم جو پکڑنے کی صلاحیت ہمارے اندر بے شک اللہ نے دی، لیکن اس کا ذریعہ کون بنے؟ آدمی ویسے بھی احسان مانتا ہے غیر آدمی کا، کوئی ہم پر راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں راستہ دکھا دے ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ والدین وہ سرمایہ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ایک ایک الفاظ ہمارے والدین کی دین ہے، اور جسم کا ایک ایک رگ و ریشہ ہمارے والدین کی دین ہے۔ الغرض یہ میرے بھائیوں، ہمارے والدین ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہمارا جسم ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ آج اگر ہم ان کی قدر کریں گے، آنے والی نسلیں ہماری قدر کریں گی، اور اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی میرے بھائیوں تو یقین جانیں دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں برباد ہیں۔ اسی لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اعلیٰ قسم کا پیمانہ اخلاق کا جو ہو سکتا ہے وہ والدین کے لیے اختیار کریں۔ جو کسی منسٹر کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، ماں باپ اس سے بھی کہیں درجے زیادہ بڑے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔